کی بات نہیں ہو رہی ہے. دوسری سائڈ سے پارٹیوں کا نیا آمد ہو رہا ہے, جیسے آزاد صاحب کا وجود میں آنا, کانگریس سے نکلنا, اور ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کی وہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ میں پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں گے, ڈاکٹر صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ پورے جموں کشمیر کے خطے میں ہم نیشنل کانفرنس لڑیں گے. بالکل. اس وقت بھی سوال اٹھا تھا کہ پی ایچ ڈی کا کیوں ہے, اس میں کوئی خلا تو نہیں ہے. پی ایچ ڈی میں یہ کوئی سمجھوتا نہیں تھا کہ ہم نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے. ایک لاہے عمل جو غلطیاں مرکزی سرکار کر رہی ہے یہاں, جہاں جو ایک طرفہ طور سرکار گرانا, پھر ریاست کے 2 ٹکڑے کرنا یونین ٹیریٹریز, اور پھر یہاں لیفٹیننٹ گورنر کا قائم کرنا, یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. اس میں اپنے آئینی اور قانونی اختیارات جو ہم سے چھینے گئے ہیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے, جب تک وہ واپس نہیں دیتے تب تک ہم نے یہ پی ایچ ڈی کا اتحاد رکھنا ہی رکھنا ہے. آزاد صاحب کا پارٹی سے نکلنا, اس کی بھی انگلیاں اٹھی ہیں کہ آزاد صاحب کو A ٹیم تیار کیا جائے. نہیں ٹھیک ہے, وہ کتنے قدم چلتا ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تب زندہ ہوگا, اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. مجھے معاف کرنا. کن کو؟ جو 40 سال ایک خاندان میں رہا ہو, پلا ہو, انہوں نے اس کو بنایا ہو, سنوارا ہو, سجایا ہو, جس کی قیمت نہیں ہے, اس کو دگا دینا یہ ایک ایسی بات ہے جو 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 نہیں ہوا ہے آج تک. 40 سال کی ایسوسیشن کو آپ نے ایک طرفہ کر دیا. ابھی اس میں اس کا مقصد کیا تھا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹارگٹ ان کا نیشنل کانفرنس ہے, آپ مانو یا نہ مانو. آزاد صاحب کا بھی ٹارگٹ یہی ہے. کسی طریقے سے یہ جوڑ توڑ سے حکومت سبتا میں آنا چاہتے ہیں. لوگوں کے دل یہ جیت نہیں پائے, کیونکہ جس طریقے سے حکومتیں بنی ہیں لوگوں کے دل نہیں جیت پائے. لوگ مانتے ہیں یہ آج 4 دن کے مہمان ہیں. جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتا ہے اور یہ جوڑ توڑ جو کر رہے ہیں, گٹ بندی جو کر رہے ہیں, یہ ترک کرے جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, اس سے مقاتل ہے. نیشنل کانفرنس کتنا تیار ہے ان ساری چیلنجز کے لیے؟ ہمیشہ رہی ہے, ہمیشہ رہی ہے. 60 سال سے اس میدان میں جب بھی موقع آیا ہم کود گئے, کیونکہ ایک ہم اس سے ہم ہی زندہ نہیں رہیں گے. جمہوریت زندہ رہنی چاہیے. جمہوریت گئی, لوگ گئے. جمہوریت میں بہت کچھ سہولیتیں لوگوں کو ملتی ہیں اور لوگوں کے اشتراک سے حکومت چلتی ہے. اگر جمہوریت ختم ہو گئی, لا قانونیت آ گئی, ٹائٹولر آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ آ گئی, تو اس سے ہمیں ہی نقصان نہیں ہے, سارے ہندوستان کو نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ممبئی میں جو ابھی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, یعقوب مینن ایک ٹیررسٹ تھے جنہیں پھانسی ملی, اس کے بعد اب جو ہے بی جے پی کی ایلیگیشن ہے کہ کانگریس, این سی پی اور شیو سینا کی سرکار تھی, تو اس سرکار کے دوران اس کی قبر کو سجایا گیا ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پوری تفصیل تو میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا گیا ہے عدلے کا بدلہ. اگر کوئی کسی آدمی کے نام سے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو, آپ کی تعداد بڑھ جاتی ہے, وہ جس وجہ سے بڑھ جاتی ہے اس کو تباہ کرو, اٹیک کرو اس کو, جو ان کے لیے پھر ایک کشش بن جائے گی لوگوں کو. ایک تواریخ جو اس رقم کی ہے وہ زندہ رہے گی. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, مردے کو, یا کسی جگہ گاڑی کسی ٹکر کھا جائے یا کوئی تھپڑ کسی کو مارے, وہ ملکی مسئلہ بن جاتا ہے. ان حالات میں ہماری یہی گزارش ہوگی, جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی آج تک الیکشن میں لڑے ہیں, چاہے خود چاہے سمجھوتا کر کے, اس کو جمہوریت کو واپس پٹری پہ لانا ہے. جمہوریت پٹری سے اتر گئی ہے, اور مہربانی دلی میں اس وقت حکومت ہے آپ کی, اس کی بی جے پی کی, اس وجہ سے جو ہے جمہوریت پٹری سے اتر گئی ہے. منمانیاں چل رہی ہیں. ابھی کنسٹرکشن اس نے کروائی, ادھر ادھر کروائی. اما بھارتی ہے, مجھے یاد ہے اما بھارتی ہے, اما بھارتی کو آتے ہی 50,000 کروڑ روپے دیے گنگا صاف کرنے کے لیے. اب نہ ٹھیکیدار ہے وہ, نہ کوئی اس کے پاس بڑی فرم ہے جس کے ذریعے کرواتا. جو مجھے یاد ہے اخباروں میں نکلا, وہ 50,000 کروڑ دیے. یہ منمانی حکومت ہے, ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. 10 مرے 20 مرے, ان کی کرسی چلنی چاہیے. اور پھر بالآخر عوام کہتے ہیں نا, عوام سب جانتی ہے. عوام نے دیکھا, اس میں مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, ڈوگرا بھی ہے, ہر ایک ہے. وہ اپنا فیصلہ دیں گے ایک منصفانہ الیکشن میں. اس وقت تمام ہندوستان ان کی سیاست سے نالان ہے, ناراض ہے, نالان ہے.
नेशनल कांग्रेस इशू पे आपने कहा कि कश्मीर के अंदर भी इस तरह की चीज़ हुई है और ये वही मर्द ही जान दे सकता है, इस पे अभी आपने जो बताया था, उस पे आप मानते हैं कि जो हुआ है, जो कब्र को सजाया गया है, वो सही है? अकीदा है, मोहब्बत का अकीदा है। इससे न तो उसका मज़हब में कमज़ोरी आती है, न उसमें कोई गलती है। गया किसी के दिल में दर्द था, जिसके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उसको नई ज़िंदगी दी, वो तो जान मारेगा इस कब्र में। इस तरह की मोहब्बत एक टेररिस्ट के लिए जायज़ है, आप मानते हैं? देखिए ना आप, नूर जहान का है, अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरी सिंह की वो जहाँ ये जलाते हैं, ये है, ये चीज़ें हैं। जिन लोगों को उसने भला किया तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान है, फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारा रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मग़फ़िरत अता करना गलत नहीं है। थैंक यू सर।